اس لیے نہیں ہے چونکہ جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہیں، اگر مثال کے طور پہ 1,00,000 مسلمان ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہے تو وہ رمضان میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں، کوئی کسی تاریخ کو ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کسی مہینے کو ہوتا ہے، کوئی کسی مہینے کو ہوتا ہے، کوئی جنوری میں، کوئی فروری میں، کوئی مارچ میں، کوئی اپریل میں، کوئی یکم محرم میں، کوئی جمادی الاول میں، کوئی جمادی الثانی میں۔ تو اس طریقے سے لوگ زکوٰۃ کے جو نصاب ہے وہ ان کے اوپر ہوتا ہے، تو رمضان سے اس کو نہ جوڑ کے رکھے زکوٰۃ دینے والے کہ رمضان آتا ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی سمجھ لیجئے کہ رمضان آنے سے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اگر میں جنوری 2022 میں میرے پاس اتنا مال آیا یا آپ کے پاس اتنا مال آیا، 1 جنوری 2022 میں آپ کے پاس اتنا مال آ گیا، اتنے ذرائع وصول ہو گئے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو آپ کے اوپر 1 جنوری سے زکوٰۃ صاحب نصاب ہو گیا آپ، اور آنے والی جنوری تک اگر وہ مال رکا رہتا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ اول نمبر گولڈ پر، سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے آپ کا چاندی۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے آپ کا کیش رقم یعنی نقد پیسے، اور چوتھے نمبر پر آتا ہے آپ کا مال تجارت۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 اشیاء ایسی ہیں یہ جن پر زکوٰۃ بیٹھتی ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر آپ ان کو سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس سونا ہے، اول نمبر، چونکہ سونے کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، چونکہ اس وقت میں سونے کی کوئی قیمت اتنی نہیں ہوا کرتی تھی، سونا بہت زیادہ تھا۔ اب علماء نے یہ لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اب اصل جو ہے وہ سونا نہیں رہا، بلکہ اصل جو ہو گیا وہ چاندی ہو گئی۔ تو اگر کسی کے پاس تھوڑا بہت سونا اور چاندی ملا کر کے، دونوں ملا کر کے، اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے لیکن 1 تولہ سونا ہے یا 2 تولہ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، اور یہ دونوں کو ملا کر کے ان کی رقم اتنی بن جاتی ہے جس سے کہ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، اتنے پیسوں کی یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس موجود ہے۔ اور یہ آپ انٹرنیٹ پر چیک کر سکتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی آج کے وقت میں کتنے پیسوں کی ہے اور کتنے کی نہیں، یہ آپ کو انٹرنیٹ الحمدللہ بتا دے گا۔ تو تقریباً 45 یا 50 ہزار کے قریب میں یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی۔ تو اگر آپ کے پاس کچھ سونا اور کچھ چاندی، 50,000 روپے کی قیمت کی دونوں چیزیں بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ 1 جنوری 2022 کو آپ کے پاس کچھ چاندی اور کچھ سونا ملا کر کے 50,000 روپے کی دونوں چیزیں بن گئی، تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ یا کچھ چاندی ہے، کچھ آپ کے پاس اماؤنٹ پیسے نقد میں ہے، مثلا 30,000 روپے کی چاندی ہے اور 20,000 روپے آپ کے پاس کیش ہو گئے، تو 1 جنوری کو آپ کے پاس 50,000 روپے ہو گئے، آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ یا اسی طرح سے مال تجارت ہے آپ کے پاس، آپ نے کوئی پلاٹ خریدا اور خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچ دوں گا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور اگر پلاٹ خریدتے ہوئے آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اس کو فروخت نہیں کروں گا، بیچوں گا نہیں، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں آتی۔ تو ان 4 چیزوں میں سے تھوڑی تھوڑی ملا کر کے، یا کوئی سی بھی ایک چیز ہو جائے 50,000 روپے کے برابر، یا چاروں ملا کر کے ہو جائے 50,000 روپے کے برابر، تو آپ 1 جنوری کو اگر آپ کے پاس ان چاروں میں سے تھوڑی تھوڑی ملا کر کے، یا 3 ملا کر کے، یا 2 ملا کر کے، یا ایک ہی چیز ہو جائے، مطلب آپ کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، آپ کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے، لیکن کیش رقم ہے 50,000 روپے 1 جنوری کو، تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم صاحب نصاب ہو گئے تو آئندہ آنے والی جنوری میں، 1 جنوری 2022 کو آپ صاحب نصاب ہوئے، 1 جنوری 2023 میں اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس کتنی رقم ہے، کتنا پیسہ ہے،
بیچ میں کتنا آیا کتنا گیا کیا ہوا کیا نہیں اس چیز کو چھوڑ دیجیے آپ 1 جنوری سے 1 جنوری تک اگر آپ کے پاس روپے ہیں، یعنی اس وقت 50,000 روپے ہوئے تھے، آپ صاحب نصاب ہو گئے تھے، اب آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، تو آپ کے پاس سال گزر گیا 1 لاکھ روپے پہ آپ 2.5 روپے 100 روپے پہ 2.5 روپے کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ کا بہت اہم مسئلہ ہے، زکوٰۃ نکالنے چاہیے۔ زکوٰۃ کے بڑے فائدے ہیں، وہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارا جو مال ہوتا ہے جس کو ہم محنت اور مشقت کے ذریعے سے کماتے ہیں، دوڑ دھوپ کر کے، گرمی کی شدت برداشت کر کے، سردیوں کے موسم میں یہ تمام چیزیں برداشت کر کے کماتے ہیں، اور اس کو زکوٰۃ نہ نکال کر کے ہم ضائع اور برباد کر دیتے ہیں تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اللہ پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ ضائع اور برباد نہیں ہوتا۔ تو یہ تو زکوٰۃ کی ڈیفینیشن ہے کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو یہ جن آدمیوں کے پاس، جن مسلمانوں کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں، یا 4 میں سے 1 ہیں یا 3 ہیں یا 2 ہیں، اور 50,000 روپے کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اگر وہ سال بھر گزر جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی کہاں ہے میں بڑی شارٹ کٹ میں اور بڑے مختصر سے وقت میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ دینی کہاں ہے۔ تو معاشرے میں اور سماج میں تمام ہی لوگ جانتے ہیں کہ بھائی غریبوں میں زکوٰۃ دینی چاہیے، تو غریب اب ہے کون؟ ہمارے یہاں غریب اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے، جس کے پاس بنگلے نہ ہو، جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہ ہو، یا جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہ ہو، وہ غریب ہے۔ ایسا نہیں ہے، غریب وہ ہے جس کو شریعت غریب کہہ دے۔ ہمارے کہنے سے کوئی غریب نہیں ہوتا، یا جس کو ہم غریب سمجھے وہ غریب نہیں ہوتا۔ جس کو مذہب اسلام غریب قرار دے وہ غریب ہے۔ اب مذہب اسلام کس کو کہتا ہے غریب؟ مذہب اسلام غریب آدمی اس کو کہتا ہے جس کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، یعنی جن 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہیں تو وہ غریب ہے، زکوٰۃ اسے دی جائے گی۔ اگر کسی کے پاس تھوڑی بہت چاندی ہے، بعض لوگوں نے تو ڈھرا بنا کے رکھا ہوا ہے، بعض لوگوں نے تو سماج کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے کہ سونا بھی ہوتے ہوئے، چاندی بھی ہوتے ہوئے، پیسہ بھی ہوتے ہوئے، اور بہانہ لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کمانے والا نہیں ہے اس لیے زکوٰۃ لینے لگتے ہیں۔ تو بھائی آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس 50,000 روپے کی کوئی بھی چیز ہے، سونا ہے یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے یا کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے یا کوئی سامان ایسا ہے جو ضرورت سے زائد ہے، تو بھائی آپ غریب کہاں ٹھہرے؟ آپ کے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، آپ زکوٰۃ لے نہیں سکتے بلکہ دینے والوں میں شمار ہوں گے آپ۔ اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے، 50,000 روپے کی رقم بھی نہیں ہے، سونا چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، تو اب آپ غریب ہے، آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس میں 5ویں چیز بھی رکھی گئی ہے۔ اگر کسی کے پاس فالتو کا سامان پڑا ہوا ہے جو وہ سال کے سال استعمال میں نہیں لاتا، تو اگر یا کسی کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی لڑکی کی شادی کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو مکان بنانا ہے ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا کسی ضرورت کے تحت رکھے ہیں، تو آپ جب تک غریب نہیں ہوں گے تب تک آپ ان کو ضرورت میں نہیں لگا دیں گے۔ آپ ان کو پہلے ضرورت میں لگائیے، تب اس کے بعد آپ غریب ہوں گے، زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں اتنے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازمی ہو رہی ہے، آپ زکوٰۃ دینے والوں میں شمار ہوں گے، زکوٰۃ لینے والوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ تو یہ مختصر سے وقت میں زکوٰۃ کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے گئی ہے۔ اگر اس میں بعض مسائل آتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دکان کرائے پہ لے رکھی ہے اور کیا ہم اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نکالیں گے؟ تو بھائی جو آپ نے دکان کرائے پہ لے رکھی ہے، دکان تو آپ کی ذاتی نہیں ہے، لیکن جو اس کا کرایہ، جو اس میں سامان ہے، آپ نے دکان لے رکھی ہے، جو اس میں سامان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بیٹھتی ہے۔ یا جو دکان کا کرایہ آ رہا ہے، کسی نے دکان دے رکھی ہے اور اس کا جو کرایہ آ رہا ہے، تو اس کرایے کے اوپر بھی زکوٰۃ بیٹھتی ہے اگر وہ اتنا آ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگ معلوم کرتے ہیں کہ
کیا پلاٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ہم نے کوئی ایک پلاٹ خریدا تھا اور پلاٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ بیٹھتی ہے یا نہیں؟ تو پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ تب بیٹھے گی اگر آپ خریدتے ہوئے یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں اس کو آگے چل کے بیچوں گا، فروخت کروں گا۔ تو اگر آپ کی نیت یہ ہے خریدتے ہوئے کہ میں اس کو بیچوں گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ بیٹھتی ہے، اور اگر آپ کی یہ نیت نہیں ہے کہ میں اس کو نہیں بیچوں گا تو آپ کے اوپر اس کے زکوٰۃ لازم نہیں آتی۔ یا آپ نے کوئی بھی نیت نہیں کی کہ دیکھی جائے گی بعد میں جیسا ہوگا، بیچنے نہ بیچنے کی کوئی بھی یا بنانے کی کوئی نیت نہیں کی، لیکن آپ بعد میں اس کو بیچ بھی دیتے ہیں یا بنا بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں آتے۔ تو ایسے بعض مسائل ہوتے ہیں۔ آپ اپنے قریبی علماء سے، قریبی ائمہ سے، مفتیان اکرام سے مسائل، پختہ مسائل معلوم کرے اور ترتیب لگا کر کے زکوٰۃ نکالے۔ آج مسلمان زکوٰۃ سے بہت دور ہے، زکوٰۃ نکالنا مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ سب تو نہیں ہے لیکن بہت لوگ ایسے ہیں ابھی بھی جن کو زکوٰۃ کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ